اسلام آباد اور لاہور میں موسم سرما کی پہلی بارش بوندا باندی سے خنکی بڑھ گئی۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج ہلکی بارش کا امکان۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں شدید دھند۔ موٹر وے مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 لاہور سے سمندری تک بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے اور M4 پر پنڈی پھٹیاں سے فیصل آباد تک ٹریفک معطل۔ 9 مئی کیسز تحریک انصاف کے رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا۔ عمر سرفراز چیمہ، رکن یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری سمیت 24 ملزم شامل۔ اشتہاری ملزم حماد اظہر، مراد سعید، میاں اسلم اقبال اور دیگر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے کلمہ چوک کنٹینر اور پولیس گاڑیاں جلانے کے مقدمات میں فیصلہ سنایا۔ شاہ محمود قریشی کا مقدمے میں ابھی چالان جمع نہیں ہوا۔ سپلیمنٹری چالان آنے پر شاہ محمود قریشی کا ٹرائل دوسرے مرحلے میں ہوگا۔ امریکہ غزہ میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کا معترف۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا امن فورس کے تعیناتی پر مثبت رد عمل دینے پر پاکستان کا شکریہ۔ کہا پاکستان نے حصہ بننے کے لیے غور کرنے کی پیشکش کی ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کم از کم اس کا حصہ بننے پر غور کر رہا ہے۔ غزہ فوج بھیجنے کے معاملے پر کئی سوالات کے جوابات ابھی درکار ہیں۔ کئی ممالک اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر پاکستان آمادہ ہوتا ہے تو ہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا کوئی بقایا جات نہیں، وفاق کا صاف جواب۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے 2200 ارب روپے کے واجبات کے دعوے کو مائنس کر دیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق وفاق خیبر پختونخوا حکومت کو 15 سال میں 8404 ارب روپے ادا کر چکا۔ دستاویزات کے مطابق 2010 سے دسمبر 2025 تک خیبر پختونخوا حکومت کو ادائیگیاں ہوئیں۔ NFC کے تحت رقوم صوبوں کو ہر 15 دن باقاعدگی سے ملتی ہیں۔ وفاق نے 17 دسمبر کو خیبر پختونخوا حکومت کو NFC کی مد میں 44 ارب 44 کروڑ روپے جاری کیے۔ صدر مملکت 4 روزہ دورے پر عراق پہنچ گئے۔ بغداد ایئرپورٹ پر عراقی حکام کا صدر آصف علی زرداری کا پرتپاک استقبال۔ سینئر وزیر سندھ شرزیل انعام میمن، نیر بخاری، شریف رحمان بھی ہمراہ۔ صدر آصف علی زرداری عراق کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم کی کرپٹ عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی ہدایت۔ انسانی اسمگلنگ کے خاتمے سے متعلق اہم بیٹھک۔ شہباز شریف نے کہا کرپٹ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ امیگریشن نظام بہتر بنانے کے حوالے سے ٹیکنالوجی کا استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے۔ FIA حکام نے بتایا کہ کرپشن پر 196 افسروں اور اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت برآمدات پر بھی جائزہ اجلاس۔ کہا برآمدات میں اضافے کے لیے ہر ممکن سہولیات کے لیے کوشاں ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قومی کانفرنس میں اہم فیصلے۔ اسد کیسر کا مزاحمت اور سڑکوں پر آنے کا اعلان۔ کہا ہمارے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہا۔ کوئی سمجھتا ہے ہم ڈر گئے تو یہ اس کی بھول ہے۔ بریسر گوہر نے کہا مذاکرات کرنے ہیں یا مزاحمت، یہ اختیار محمود اچکزئی اور راجہ ناصر کا ہے۔ سلمان اکرم راجہ بولے قوم سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جاوید ہاشمی نے کہا قربانیاں تاریخ کا حصہ ہیں، حقوق جد و جہد سے ملتے ہیں، پیچھے ہٹنے سے نہیں۔ امریکہ غزہ میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کا معترف۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا امن فورس کی تعیناتی پر مثبت رد عمل دینے پر پاکستان کا شکریہ۔ کہا پاکستان نے حصہ بننے کے لیے غور کرنے کی پیشکش کی ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کم از کم اس کا حصہ بننے پر غور کر رہا ہے۔ غزہ فوج کے بھیجنے کے معاملے پر کئی سوالات کے جوابات ابھی درکار ہیں۔ کئی ممالک اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر پاکستان آمادہ ہوتا ہے تو اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹ رہنما عثمان ہادی کا ڈھاکہ میں سفر آخرت۔ مقتول رہنما آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک۔ بنگلہ دیشی پارلیمنٹ کے باہر نماز جنازہ ادا۔ سربراہ عبوری حکومت ڈاکٹر یونس سمیت لاکھوں افراد کی شرکت۔ شرکا زارو قطار روتے رہے۔ امام کی آواز بھی بھر آئی۔ معروف شاعر قاضی نظر الاسلام کے پہلو میں تدفین کی گئی۔
عثمان ہادی کے قتل پر بنگلہ دیش میں یوم سوگ، سرکاری اور نجی عمارتوں پر پرچم سر نگوں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی لبرلز کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ ایکس پر لکھا، معذرت خواہ لبرلز ہندوتوا کے بھارت میں وجود کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے نام نہاد لبرلز کو لوگ کرائے پر رہائش تک دینے کو تیار نہیں۔ بھارت میں ہوئے ایک مباحثے کی ویڈیو شیئر کر دی۔ ویڈیو میں مسلم عالم دین کو بھارتی شاعر جاوید اختر کو لاجواب کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا کا کوئی بقایا جات نہیں، وفاق کا صاف جواب۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے 2200 ارب روپے کے واجبات کے دعوے کو مائنس کر دیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق وفاق خیبر پختونخوا حکومت کو 15 سال میں 8404 ارب روپے ادا کر چکا۔ دستاویزات کے مطابق 2010 سے دسمبر 2025 تک خیبر پختونخوا حکومت کو ادائیگیاں ہوئیں۔ NFC کے تحت رقوم صوبوں کو ہر 15 دن باقاعدگی سے ملتی ہیں۔ وفاق نے 17 دسمبر کو خیبر پختونخوا حکومت کو NFC کی مد میں 44 ارب 44 کروڑ روپے جاری کیے۔ اسلام آباد میں موسم سرما کی پہلی بارش، شہر میں بوندا باندی خنکی بڑھ گئی۔ ہلکی بارش کچھ دیر جاری رہنے کے بعد تھم گئی۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں آج ہلکی بارش کے امکانات ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں شدید دھند۔ موٹر وے مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 لاہور سے سمندری تک بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے اور M4 پر پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک ٹریفک معطل۔ غیر قانونی ایپس پروموشن کیس، ڈکی بھائی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ لاہور کی مقامی عدالت میں سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کی سپرداری کی درخواست پر سماعت۔ ڈکی بھائی، اہلیہ عروب جتوئی سمیت دیگر ملزم پیش۔ ADFIA نے کہا کہ ان کو YouTube کی ایکسیس نہیں دی جا سکتی۔ عدالت نے کہا یہ چینل اب آپ کا نہیں ہے، بلاک کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA نے بتایا کہ ڈکی نے 3 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں۔ ڈکی بھائی نے موقف اپنایا کہ گرفتاری سے پہلے میں نے ایڈیٹر کو اجازت دی تھی، ایڈیٹر کے پاس ویڈیو اپلوڈ کرنے کا آپشن ہے۔ عدالت نے کہا سوال یہ ہے کہ اپلوڈ کیوں کی، یہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے۔ شریک ملزم سبحان کے پیش نہ ہونے پر سماعت ملتوی۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، حملوں میں مزید 6 فلسطینی شہید، بچوں سمیت متعدد افراد زخمی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوجیوں کے مغربی کنارے میں چھاپے بھی جاری، متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ سفاک اسرائیل کا خونریز جنگوں سے جی نہ بھرا، ایران پر ایک بار پھر حملوں پر غور۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کریں گے، ایران پر نئے حملوں کی ضرورت پر بریفنگ دیں گے۔